یہ کویشچن مجھے بہت جو ہے لڑتا ہے. لارڈ میکالے نے ہم سے بہت کچھ چھینا ہے, دیا نہیں. وہ سازش کے تحت چینج ہوا. میں اس کو کھلے الفاظ میں سازش کہتا ہوں. اب ایک پرسنل سوال, آپ کی پسندیدہ شرارت کیا تھی؟ آپ بھی شرارت کرتے ہیں؟ بیٹا بات یہ نا کہ شرارت کون نہیں کرتا. میں اللہ غنی کی رحمت کرے, میری ایک خالہ ہوتی تھی جو مجھے بہت زیادہ قریب رکھتی تھی. اس کے اپنے بچے نہیں تھے, تو میری سب سے بڑی شرارت ہوتی تھی ایک ان کی جیب سے پیسے نکالنا ان کے اس سے, اور دوسری یہ کہ میں صبح سویرے اٹھ جاتا تھا تو ہمارے گاؤں میں وہ ایک کمرے میں آگ جلائی ہوتی تھی, انگیٹی کوٹا اسٹو جیسے کہتے ہیں, اس کے ارد گرد یہ لوٹے اور کوزے پڑے ہوتے تھے صبح وضو کے لیے. میں سب میں پانی ملا اور نمک ملا دیا کرتا تھا. یہ میری فیوریٹ شرارت تھی. اور میرے سارے جو تائزاد بھائی تھے باقی تھے, کیونکہ ہم تو جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں, وہ صبح نمکین پانی سے سارے وضو کرتے تھے. تو یہ میری وہ تھی. باقی شرارتیں تو اسکول میں بھی بہت کی ہیں, اور ابھی بھی کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ جب اسٹوڈنٹ چیئر پہ بیٹھ جاتے ہیں تو پھر شرارت کرنی ہوتی ہے. وہ تو اسٹوڈنٹ چیئر ہی ایسی ہے کہ جہاں پہ آپ شرارت کریں گے, ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا اپنے اس میں نظر میں جو بچہ شرارتی نہیں ہوتا وہ لیڈر نہیں بن سکتا. پھر میں بھی تو بڑی شرارتی. اس لیے تو ہم آپ سے پیار کرتے ہیں. جو شریر بچہ ہوتا ہے وہی لیڈر بنتا ہے. باقی جو شرارتی نہیں کرتا تو فالوورز میں آتا ہے. وہ تو فالوور نہیں ہوتا, وہ لیڈ نہیں کر سکتا. وہ شریر بچہ لیڈ کرے گا, بشرطے کہ وہ شرارت جو ہے وہ اخلاقی حدود کے اندر ہو, غیر اخلاقی نہ ہو. سر وہ کون سا مقام ہے جہاں جا کر آپ کو سکون ملتا ہے؟ سب سے پہلے اپنے گاؤں میں, جہاں کا پرسکون ماحول, جہاں کا ٹھنڈا پانی, میٹھا پانی, ٹھنڈی ہوائیں, سب سے پہلے وہاں سکون ملتا ہے. پھر دوسری جگہ ایک ہے کہ جہاں جا کے میں گھنٹوں بیٹھتا ہوں, اور وہ جب کبھی موقع مل جاتا ہے میں وہاں ضرور جاتا ہوں. وہ بحرین ہے سوات میں. وہاں پہ ایک بحرین کے بیچ میں ایک نالا وہ آتا ہے, پانی آتا ہے نالا بڑا سا. اس کے اوپر جا کے وہاں سے ایک خاص میوزک نکلتی ہے رات کو اس پانی سے. وہاں میں پھر گھنٹوں بیٹھ جاتا ہوں. کتنا مزہ آتا ہوگا؟ بہت مزہ آتا ہے وہاں پہ, بہت زیادہ مزہ آتا ہے. آپ کی پسندیدہ شخصیت؟ ہم جس کی امتی ہیں لامحالہ وہی ہمارے آئیڈیل شخصیت ہوتی ہے. ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو بحیثیت ایک اسٹیٹس مین کے, میں اور حضرت علی سے بحیثیت ایک علمی شخصیت, علم رکھنے والے, اور حضرت خالد بن ولید سے بحیثیت ایک سپہ سالار. یہ میری پسندیدہ شخصیات ہے. اور اس کے بعد عصر حاضر میں میری پسندیدہ شخصیت میرے بڑے بھائی ہیں جو میرے گاڈ فادر بھی ہیں. آپ کا فیوریٹ فوڈ؟ پشتونوں کا فیوریٹ فوڈ کیا ہو سکتے ہیں؟ گوشت کے بغیر تو پشتون زندہ ہی نہیں رہ سکتا. میرا پسندیدہ جو ڈش ہے وہ باربیکیو ہے. یہ تو میرا بھی ہے. میں باربیکیو بہت لائک کرتا ہوں. سر بچپن میں آپ کا کیا شوق تھا کہ آپ کیا بننا چاہتے تھے اور آپ بنے کیا؟ میں آرمی میں جانا چاہتا تھا بچپن سے, کیونکہ میرا تعلق سپاہ گھروں کی خاندان سے ہے. میرے گھر میں تقریباً آپ دیکھیں گے تو آپ کو ہر دوسرا بندہ سولجر ملے گا, لیکن میری بدقسمتی تھی کہ میں کلر بلائنڈ ہوں, تو میں نہیں جا سکا. پھر میرا دوسرا شوق تھا کہ میں ٹیچر بنوں, وہ شوق میرا پورا ہو گیا. لیکن اگر آپ سولجر بنتے تو پھر آپ زیادہ خوش ہوتے؟ ڈیفینیٹلی.
سولجر جو ہے نا وہ جاگتا ہے اور پوری قوم سوتی ہے اس کے جاگنے سے. آپ کو بتاؤں کہ جو ملک اور دین کی حفاظت کے لیے ایک رات بھی جو آنکھ کھلی رہے وہ آنکھ دوزخ کی آگ میں نہیں جلتی. سر آپ کی ہابیز کیا ہیں؟ آج کل تو ایک ہی ہابی ہے اپنے اداروں کی خدمت کرنا اور ان کی بہتری کے لیے کام کرنا. یہی ایک ہابی رہ گئی. البتہ میں بہت اچھا سپورٹس مین تھا. اسکول اور کالج کے زمانے میں میں کرکٹ اور باسکٹ بال کھیلتا تھا. اپنی اسکول کی ٹیم میں تھا, پھر اپنی کالج کی ٹیم میں تھا, پھر بورڈ کی ٹیم میں رہا ہوں. اس کے علاوہ ایک چیز جو مجھے وراثت میں ملی ہے وہ رائڈنگ, گھڑ سواری, وہ میں ضرور کرتا تھا اور میں پولو بھی کھیلتا تھا. میں نے بھی ایک دفعہ اور پھر بک کی ریڈنگ, خاص کر مجھے تھوڑی بہت تاریخ سے اور ادب سے یہ لگاؤ تھا. اور میں میرے خوش قسمت انسان اس لیے ہوں کہ میرے اساتذہ میں سے بہت اچھے ادب کے بڑے اچھے نام میرے اساتذہ میں گزرے ہیں. یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے. بالکل. سر میرے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تم ایک بہت پیاری بیٹی ہو. میں تو یہی کہوں گا کہ ہمیں تم سے بہت بڑی امیدیں ہیں. تم ایک بہت اچھی اور بہت اعلیٰ شخصیت بنو گی انشاءاللہ. سر آپ کی زندگی کا سب سے مشکل لمحہ کون سا تھا اور آپ نے اسے ہینڈل کیسے کیا؟ جب میرے والد کی ڈیتھ ہو رہی تھی, وہ میرے لیے سب سے مشکل لمحہ تھا, کیونکہ میں زندگی میں اپنے والد کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں سویا ہوں. میں چھوٹا تھا تو میرے والد کے ساتھ سوتا تھا, اور جس وقت ان کی ڈیتھ ہوئی تھی اس رات بھی ان کے ساتھ آدھی چرپائی پہ میں تھا اسپتال میں. وہ لمحہ میرے لیے بہت مشکل تھا, لیکن اللہ تعالیٰ صبر دے دیتا ہے پھر, اور ہمیں بھی صبر دیا. تو وہ لمحہ ایک ایسا تھا کہ میں ساری عمر نہیں بھول سکتا, کیونکہ میرے والد نہیں تھے, میرے دوست بھی تھے اور بیسٹ فرینڈ بھی تھے. سر کون سا قدم اٹھاتے ہوئے آپ کو ڈر لگا؟ پارڈن, کون سا قدم اٹھاتے ہوئے؟ اسکول جب جوائن کر رہا تھا بہت ڈر لگا تھا, کیونکہ میرے تعلیمی اس میں دور میں اور پھر اسکول جوائن کرنے کے دور میں کے بیچ میں 17 سال بینک کی نوکری تھی. تو 17 سال میں بہت کچھ بھول گیا تھا, اور جب میں اسکول میں آیا تو میری ٹانگیں بہت کانپ رہی تھی. اور پھر جتنا کچھ میں نے اسکول میں ان بچوں سے سیکھا ہے وہ میں نے کالج میں, اسکول میں, یونیورسٹی میں نہیں سیکھا ہے. جہاں پہ بچوں سے سیکھا, بہت کچھ سیکھا ہے میں نے. تو وہ پہلا دن جو میں آیا تھا دلز اکیڈمی میں, تو میں بڑا پریشان تھا کہ کیسے ہینڈل کروں گا. اب شکر الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کے بعد بہت کچھ ہینڈل کر لیتے ہیں. ٹھیک. سر وہ کون سا کام ہے جس کو ٹھان کے آپ نے پورا کیا؟ وہ کون سا کام ہے جس کو ٹھان کر آپ نے پورا کیا؟ میں نے پورا کیا ہے. اپنے بھائی کا ہاتھ بٹایا تھا سکولز بنانے میں, اور اس کے لیے ہمیں دن رات محنت کرنی پڑی تھی. اور میں نے کہا کہ اس وقت ٹھانی تھی یہ بات کہ میں نے پیچھے نہیں ہٹنا ہے, اور شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا اس میں. وہ ایک چھوٹا سا اسکول جو کھولا تھا آج اس کی 5 برانچیں ہیں. سر آپ کا فیوریٹ کلر؟ تم نے کون سا دوپٹہ پہنا ہوا ہے؟ ریڈ. ریڈ. اچھا آپ کا ریڈ فیوریٹ ہے؟ میرا ریڈ فیوریٹ ہے, یہ انقلاب کا نشان ہے. سر آپ کا کوئی ایسا خواب جو ابھی تک پورا نہ ہوا ہو؟ سولجر بننا نا؟ سولجر تو خیر اب تو تاریخ کا ایسا بن گیا نا. ابھی میرا جو خواب ہے وہ یہ کہ میرے ملک میں خوشحالی آئے, علم پھیلے, امن اور سکون ہو. یہ میرا خواب ہے کہ
آپ کا فیوریٹ ٹیچر؟ میرے 3 ٹیچر فیوریٹ تھے. میرے اسکول میں میرے 2 ٹیچر اللہ غنی کی رحمت کرے. مسز علی جو نوشہرہ کینٹ پبلک میں میری ٹیچر تھی، جنہوں نے میں گاؤں سے گیا تھا، مجھے نہ وہاں کی پشتو آتی تھی اور نہ اردو آتی تھی. انگریزی تو بہت دور کی بات تھی، کیونکہ وہاں پہ تو 5ویں کلاس میں ABC کا قاعدہ شروع ہوتا تھا. تو وہ میڈم نے مجھے ABC لکھنا بھی سکھایا تھا. اپنے چیئر کے ہینڈ ریسٹ پہ بٹھا کے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے لکھنا سکھاتی تھی. اور آج بھی جو تھوڑی بہت انگریزی میں بولتا ہوں، میں وہ میڈم کی انگریزی بولتا ہوں. پھر اس کے بعد میرے ایک استاد، اللہ تعالیٰ ان کو صحت میں رکھے، پروفیسر اسلم فیضی، جو میرے ہاسٹل کے وارڈن بھی تھے اور میرے ٹیچر بھی تھے. میں آج بھی ان کا احسان مند ہوں کہ انہوں نے مجھے ایک باپ کی طرح صحیح راستہ دکھایا. اور پھر میرے مرشد، میرے مربی، میرے کالج میں پروفیسر تھے نذیر احمد انصاری، جو سوشیالوجی کے مانے ہوئے ایک پروفیسر تھے. میں ان کو پیر و مرشد بھی سمجھتا ہوں اور میں اس کو اپنا گرو بھی سمجھتا ہوں. استاد تو میرے تھے ہی. میں نے جو کچھ سیکھا ہے سوشیالوجی میں، معاشریات کے بارے میں، معاشرے کے بارے میں، یہ اللہ کی دین ہے. پھر اس شخص نے سکھایا ہے جس نے مجھے 10 گھنٹے پڑھایا تھا. آپ کے اساتذہ کو اگر ٹریبیوٹ دینا چاہیں تو آپ کے الفاظ کیا ہوں گے؟ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اپنے اساتذہ کو ٹریبیوٹ پیش کروں، صرف اس لیے کہ میرے ادب سے اور اس سے احسان مندی سے میری آنکھیں ان کے سامنے جھکی رہے ہیں ہمیشہ. سر، آج آپ جو ہیں وہ کن کی بدولت ہیں؟ اللہ کے بعد میرے بڑے بھائی کرنل ادریس نیازی، جو میرے گاڈ فادر بھی ہیں، ان کے بدولت. انہوں نے مجھے پڑھایا لکھایا، گاؤں سے اپنے ساتھ لے گئے، جہاں جہاں ان کی پوسٹنگ اتری مجھے ساتھ لے جاتے رہے. ہمارے علاقے میں اس وقت بہت اندھیرا تھا. ایک پورے اس وقت جو 4 یونین کونسل ہیں، اس میں ایک اسکول تھا اور وہ بھی مڈل اسکول تھا. ہائی اسکول ایک ہنگو میں تھا، پھر اس کے بعد کوہاٹ میں تھے، اور ایک ٹل میں ہائی اسکول تھا. اس کے علاوہ پورے اس ریجن میں کوئی ہائی اسکول نہیں تھا. تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے، انہوں نے مجھے پڑھایا لکھایا. میں ابھی بھی ان کو اپنا گاڈ فادر کہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے بعد پھر ان کا میں کہوں گا کہ انہوں نے مجھے اس مقام تک پہنچایا. بہت بہت شکریہ، آپ نے قیمتی سا وقت ہمارے لیے نکالا. اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی اور کامیاب زندگی دے اور خوشیوں بھری زندگی دے، اور آپ اتنی محنت کریں کہ کل ہم آپ پہ فخر کر سکیں. تھینک یو. سر، سگنیچر آٹوگراف. کیا لکھوں؟ کچھ بھی